بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خاتون ماں بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہمارے عظیم شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہوں جس نے انگریزوں کے ظلم کی آزادی میں شہید ہوئے۔ آزاد بھارت میں دنگے، لنچنگ اور گولیوں سے شہید ہوئے ہمارے عظیم شہید جس نے حق کے لیے، سچ کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، ملک ہندوستان کے لیے شہید ہوئے۔ سنبھل اور ملک کے الگ الگ حصوں میں شہید ہوئے شہید کے بہادر خاندان والوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ آج جو ہمارے ملک میں
ماں بہنوں، انشاءاللہ تعالی آج ہم کو بھی انہی اصولوں پر جینا ہوگا. زندگی کا مقصد اور منزل رسول کی تعلیمات سے حاصل ہو سکتا ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ساتھ چلنا ہوگا. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، تاریخ پھر سے دہرایا جا رہا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی اللہ کی عبادت پر پابندی اور بندشوں سے روکا جا رہا ہے. صحابیوں کو خدا کی عبادت کرنے پر طرح طرح کے ظلم اور بربرتا کیا جاتا تھا. مجبوراً صحابیوں کو ہجرت کرنا پڑا. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ایک وقت ایسا آیا جب صحابیوں نے اپنی طاقت اور رسول کی تعلیمات سے مکہ کی سرزمین سے جبر کے ظالم کو خدیر دیا. اور آج پھر ملک، پھر کفر کی طاقت ہمیں اللہ کی عبادت پر پابندی اور بندشوں سے روکنا چاہتی. تو میں بتا دینا چاہتی ہوں، موجودہ بزدل اور بے رحم حکمرانوں کو تمہارا وقت قریب ہے، تمہارا انجام قریب ہے. تاریخ میں جس انجام کو جنگ بدر میں ابو جہل کا انجام ہوا، انشاءاللہ تعالی تمہارا بھی انجام وقت کے قریب ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، قرآن میں اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. سارے انسان کو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور باطل کے برائی کا مقابلہ کرنا، زبر اور ناانصافی کے قلعے کو اکھاڑ پھینکنا. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے ملک کے عوام سے، ملت کے عوام کے لوگوں سے صرف ایک سوال ہے. آپ بتائیں، کیا آپ کے ملک کے نظام میں آپ کے حق محفوظ ہے؟ آپ کے انصاف محفوظ ہے؟ آپ کے مذہب محفوظ ہے؟ آپ کے مسجد محفوظ ہے؟ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں محفوظ ہیں؟ آپ کے گھر کیا آپ محفوظ ہیں؟ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا جمہوریت آپ کو آواز دیتی ہے؟ حکومت آپ کی سرکشا کرتی ہے؟ کیا کورٹ آپ کو انصاف دیتی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اپنے بچے کے چہرہ کو دیکھ کر بولے، کیا آپ کے بچے کے مستقبل اس نظام میں سرکشت ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ سوچتے ہیں بی جے پی، مودی کی حکومت ہٹ جانے سے ملک میں امن و چین آ جائے گا؟ امن و چین آ جائے گا. نفرت کی نظام اور نفرتی وائرس ختم ہو جائے گا. تو آپ کا سوچنا غلط ہے. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ملک کی 28 ریاست میں بی جے پی کی صرف 12 ہی ریاست میں کون حکومت ہے. 3 ریاست میں کانگریس اور بھی پارٹی کی حکومت ہے. میرے بزرگوں، کیا جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں وہاں مسلمانوں پر ظلم بربرتا نہیں ہوتا؟ کیا کانگریس کی حکومت والی ریاست میں، کرناٹک، ہماچل پردیش میں یا تلنگانہ میں مسلمانوں کے مسجدوں پر، کیا کانگریس کی حکومت والی ریاست میں، ہماچل پردیش میں مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے دکان، مسلمانوں کی جان سرکشت ہے؟ نہیں سرکشت ہے. آپ نے دیکھا کس طرح نفرت کے وائرس کے سامنے کانگریس سرکار نتمستک تھی. بی جے پی اور آر ایس ایس نے جو بیج بابری
میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یوپی کی طرح بابا کا ویدھان تو ہماچل میں نہیں لاگو ہے. یوپی کی طرح بابا کا ویدھان ہماچل میں نہیں لاگو ہے. کانگریس کی حکومت والی ریاست ہماچل پردیش میں مسلمانوں کے دکان، گھر، مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا، توڑا گیا. ہماچل چھوڑ کر مسلمانوں کو بھاگنا پڑا اور راہل گاندھی سمویدھان بچانے کی بات کرتے رہے. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کب تک مسلمانوں کے کندھے پر سمویدھان، لوکتنتر بچانے کی بوجھ کو ڈالتے رہو؟ مسلمانوں کے آباؤ اور اجداد نے 2 پیڑھی سے سمویدھان اور لوکتنتر کی بوجھ میں اسی سرزمین میں جبھی دوز ہو. میرے نوجوان ساتھیوں، اب ہم نئی پیڑھی کا بوجھ، اب ہم نئی پیڑھی اس بوجھ کو نہیں اٹھائے گی. اپنے مذہب کے نسلوں کی مستقبل کی بوجھ کو اٹھائیں، اپنے لوگوں کو مضبوط بنائیں گے. بہت ہوا مزدوری، اب ہوگی حصے داری. نوجوان ساتھیوں، بہت ہوا مزدوری، اب ہوگی حصے داری. آزادی ملتی نہیں، آزادی چھیننی پڑتی ہے. یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ڈراتا ہے اسے واپس سے ڈراؤ. انشاءاللہ جبر کی حکومت کے ظلم کا انجام قریب ہے. گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، گھر کی دیوار کو مضبوط کرنے سے اچھا ہے شہادت کے ایمان کو مضبوط کرو. ہمارے عظیم شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہوں جس نے انگریزوں کے ظلم کی آزادی میں شہید ہوئے. آزاد بھارت میں دنگے، لنچنگ اور گولیوں سے شہید ہوئے ہمارے عظیم شہید جس نے حق کے لیے، سچ کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، ملک ہندوستان کے لیے، سنبھل اور ملک کے الگ الگ حصوں میں شہید ہوئے شہید کے بہادر خاندان والوں کو سلام پیش کرتی ہوں. ملک کی آزادی کے 78 سال بعد بھی اس سرزمین کا مسلمان اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے. ان 78 سالوں میں مسلمانوں نے کبھی مسلمانوں کو اپنا نیتا نہیں مانا. مسلم ہمیشہ سے ہندوؤں کو ہی اپنا نیتا مانا ہے. لیکن افسوس، جس ہندوؤں کو نیتا بنایا، ووٹ سے طاقتور بنایا، وہ تو سرکشت ہے، محفوظ ہے، لیکن مسلمانوں کے حصے میں غریبی اور لنچنگ، ناانصافی ملا، نفرت کا بھارت ملا. امرت کال کی بات کرتے ہو، کرسی کی چاہ میں ہوا کو زہر بنا سکتے، لیکن یاد رکھو، ہوا کو زہر مت بناؤ، سانسیں تمہیں بھی دیں. ملک کا مسلمان دوسروں کو طاقتور بنا کر خود کو محسوس کر رہا. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، ملک کا مسلمان دوسروں کو طاقتور بنا کر خود کو کمزور محسوس کر رہا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ملک کے سبھی سرکاری مشینری کے نشانے پر ایک ہی پہچان ہے، وہ پہچان ہے مسلمان. جنتا کے ووٹ سے بنی سرکار، انصاف کے کورٹ میں جج اور سرکشا میں بیٹھی پولیس پرشاسن، سبھی کے نشانے پر ایک ہی پہچان ہے، وہ مسلمان. موجودہ حالات مسلمانوں کے صبر کے ارادہ ریت کی دیوار کی طرح بکھر رہے ہیں. کورٹ، پرشاسن اور سرکار کی بھومکا مسلمانوں کے انصاف کو کچل دیا. سبھی مل کر مسلمانوں پر قہر برپا کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں